السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 24 سورت حامیم سجدہ، آیت نمبر 30، آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ان الذین قالوا ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا وأبشروا كنتم توعدون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بارك الله۔ ان الذین بے شک وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، تتنزل نازل ہوتے ہیں اترتے ہیں، علیہم ان پر، الملائکۃ فرشتے، اللہ تخافوا کہ نہ ڈرو، ولا تحزنوا اور غم بھی نہ کرو، وابشروا اور خوش ہو جاؤ، بالجنہ جنت کے ساتھ، التی وہ جنت، کنتم توعدون کہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے۔ ان الذین قالوا کفار کے برے عقیدے اور عمل کی وجہ سے ان پر جن و انس میں سے شیاطین مسلط کرنے اور ان کے برے انجام کا ذکر کرنے کے بعد ایمان اور اس پر استقامت اختیار کرنے والوں کی نصرت کے لیے، تائید کے لیے فرشتے نازل کرنے کا اور ان کے حسن انجام کا ذکر اللہ تعالی کر رہے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے نا
یہ بڑا زبردست جملہ ہے، اللہ اور اگر اس کے ہم گہرائی میں جائیں، اس کے معانی کی طرف جائیں تو یہ ایک سمندر ہے. یہ ایک جملہ کہ رب اللہ، ہمارا رب صرف اللہ ہے. بندہ جب یہ بات کہہ لیتا ہے، اس بات کو کہہ لینے کے بعد بندہ کسی اور کو داتا، دستگیر، گنج بخش، غوث اعظم، نجپال، بگڑی بنانے والا، اولادیں دینے والا، مشکلیں ٹالنے والا، اور ڈوبتوں کو پار لگانے والا، پھر اللہ اکبر، میں ہمارا رب صرف اللہ اللہ ہے. حسبی اللہ. پھر اس کی قولی، مالی، بدنی عبادات، بلکہ اس کی پوری زندگی اور موت بھی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. اللہ وہ صرف اسی سے مانگتا ہے اور اسی کے حکم پہ چلتا ہے. وہ جہاں روکتا ہے رک جاتا ہے، جو کرنے کا حکم دیتا ہے پھر وہ بندہ وہی کرتا ہے. عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے، پر بندہ اپنے خالق اور مالک کا در چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا، وہ اسی کے دروازے پہ پڑا رہتا ہے. جو دل کی گہرائی سے رب اللہ پڑھتا ہے، پھر وہ کیا راستہ اختیار کرتا ہے؟ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، جو مضبوط دین ہے ابراہیم کی ملت ہے، جو ایک ہی طرف کا تھا. وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھا. پھر اس کی زندگی کیسی ہو جاتی ہے؟ اب یہ آگے آیات، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، جو جہانوں کا رب ہے. لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اکیلا ہے، تنہا. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور حکم ماننے والوں میں سے میں سب سے پہلا ہوں. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، کہہ دے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب. پھر یہ بندے کا عقیدہ ہوتا ہے جو کہہ دیتا ہے ربنا اللہ، کہ بے شک ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، یعنی پھر وہ اس پر خوب قائم رہے، خوب ڈٹے رہے، موت تک ڈٹے رہے. کوئی خوف، کوئی لالچ، کوئی کسی قسم کا ڈر ان کو ان کے عقیدے اور عمل سے پھیر نہیں سکا. ہمیشہ انہوں نے اسی پہ زندگی بسر کر ڈالی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے. پھر وہ اس یقین کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ آیت پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور پھر آیت پڑھنے کے بعد اس آیت کے متعلق صحابہ سے کہنے لگے بتلاؤ تم اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ رب اللہ کہا اور پھر اس کے بعد ثم استقاموا من ذنب، وہ گناہوں سے بچنے پر استقامت اختیار کر، وہ ڈٹ گئے گناہوں سے بچنے پر. اس کا مطلب یہ ہے. تو سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر انہوں نے کسی رب کے علاوہ کسی اور معبود کی طرف انہوں نے جھانک کے بھی نہیں دیکھا، صرف اور صرف انہوں نے پھر ہر چیز کے لیے اللہ رب العالمین کو ہی کافی اور شافی سمجھا ہے. تو ثم استقاموا کا مطلب یہ ہے کہ وہ موت تک تو عقیدہ توحید پر خوب قائم رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے سیدھے راستے پر چلتے رہے، فرائض ادا کرتے رہے. اگر کبھی ان سے کوئی گناہ ہو جاتا، کوئی غلطی کر بیٹھتے تو اس کی توبہ کرتے، لیکن توحید و سنت کا دامن نہیں چھوڑتے، وہ اس پہ ہمیشہ ڈٹے رہے.
سفیان بن عبداللہ سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ایسا کام بتائیں جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا قل، تو کہہ ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ قال قلت یا رسول اللہ، پھر کہنے لگے اللہ کے رسول ما اخوف ما نخاف علیہ، کیا کوئی ایسی خوفناک چیز بھی ہے جس سے آپ میرے بارے میں ڈرتے ہیں؟ تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا قال ھذا، یہ ہے جس کی وجہ سے میں تم سے ڈرتا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے عبداللہ بن سقفی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام میں ایسی بات بتا دے کہ میں اس کے متعلق آپ کے بعد کسی سے پوچھوں ہی نہ، مجھے ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ، کیا میں اللہ پہ ایمان لایا، ثم استقم، اور پھر اس پہ تو ڈٹ جا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ربی اللہ اور آمنت باللہ کا مفہوم ایک ہی ہے، اور یہ بہت جامع کلمہ ہے جس میں اسلام کے تمام ارکان آ جاتے ہیں۔ آگے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ کسی قسم کا خوف کھاؤ اور نہ غم کرو۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ رب اللہ کہہ کر استقامت اختیار کرنے والوں پر فرشتوں کا نزول موت کے وقت ہوتا ہے، پھر قبر میں ہوتا ہے، اور پھر آخر میں حشر کے دن ہوگا۔ حالانکہ آیت کے الفاظ عام ہیں، یعنی موت کے بعد نہیں ہوتا یا موت کے وقت نہیں ہوتا، دنیا میں بھی ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ، کئی ایک دلائل اس بات کو ثابت کرتے ہیں، لیکن وہ فرشتے نظر نہیں آتے، اترتے ضرور ہیں، نظر نہیں آتا ہے، جس سے ان کے دلوں میں سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، وہ سکینت نازل کرتے ہیں ان پر۔ ایمان اور اہل ایمان کو میدان میں استقامت اور ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے ان کے نازل ہونے سے، جیسا کہ اس کی مثال میدان بدر ہے، وہاں پہ فرشتوں کا نزول ہوا اور ایمان والوں کے دل جو ہے وہ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے سکینت کو پکڑا ہے۔ اور فرشتے ایمان والوں پر اترتے ہیں، مگر جو نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نظر نہیں آتے۔ نبی اور رسول کو نظر آتا ہے جب تک یہ مادی زندگی جو اللہ نے دی ہے یہ ختم نہیں ہو جاتی اور مادیت کے پردے چاک نہیں ہو جاتے، اس وقت تک فرشتوں کا نزول اسی صورت میں ہوگا۔ اور جب یہ پردے موت کے وقت سے چاک ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ فرشتے آتے ہیں انسان کو لینے کے لیے، انسان کا اس دنیا سے رابطہ ٹوٹنے والا ہوتا ہے، پھر وہ اس کو نظر بھی آتے ہیں۔ اس میں آتا ہے نا، اگر فاسق فاجر آدمی ہو تو سیاہ رنگ کے فرشتے ڈراؤنی شکلوں والے آتے ہیں، جہنم کا ٹاٹ لے کے آتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ان کو۔ اور اگر اہل ایمان میں سے ہو، مومن ہو، نیک روح ہو، تو اس کے لیے جنت کے سفید اور خوبصورت شکلوں والے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ جنت کا لباس لے کے آتے ہیں اس پر، اور وہ اس کو خوشخبری سناتے ہیں۔ نانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب فرشتے ڈٹ جانے والوں پر نازل ہوتے ہیں تو انہیں یہ تلقین کرتے ہیں یا ان کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ باطل کی طاقتیں خواہ وہ کتنی ہی طاقتور ہو، ان سے خوف زدہ ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اور حق پرستی کی وجہ سے جو مظالم تم پر ڈھائے جا رہے ہیں اور ان پہ رنج نہ کرو اور خوف بھی نہ کھاؤ۔ اللہ نے تمہارے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں کچھ بھی معنی نہیں رکھتی، وہ اتنی شاندار نعمت ہے۔ اور موت کے وقت بھی فرشتے ہر مومن سے یہی کلمات کہتے ہیں، اس وقت وہ فرشتوں کو دیکھتا بھی ہے اور ان کی بات کو سمجھتا بھی ہے، اور اس وقت ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے جس منزل کی طرف تم جا رہے ہو اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جنت تمہاری منتظر ہے، اور دنیا میں جنہیں تم چھوڑ کر جا رہے ہو ان کے لیے بھی رنجیدہ ہونے کی، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں اور ہم تمہارے رفیق ہیں۔ دنیا میں انسانوں کے ساتھ بھی کئی طرح کے فرشتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے، مثلا کرامن کاتبین ہے جو ہر لفظ انسان کا نوٹ کرنے والے لیکن نظر نہیں آتے، آفات و مصائب سے حفاظت کرنے والے سب کے ساتھ ہے، مگر جن فرشتوں کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے ان آیات میں تتنزل علیہم الملائکہ، وہ صرف اہل ایمان پر نازل ہوتے ہیں، اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان پہ نازل ہوتے ہیں۔
اللہ حق بات کو پڑھنے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔